بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا یسر، طلبہ پڑھ لیں، ربنا یسر، سارے پڑھ لیں، ربنا یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ ربنا یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ ربنا یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح۔ اللہم یا معلم ابراہیم علمنا ویا مفہم سلیمان فہمنا۔ اللہم یا معلم ابراہیم علمنا ویا مفہم سلیمان فہمنا۔ اللہم یا معلم ابراہیم علمنا ویا مفہم سلیمان فہمنا۔ برادر مکرم حضرت اقدس مولانا اورنگزیب فاروقی دامت برکاتہم العالیہ اور حضرت شیخ الحدیث مولانا مفتی مظہر الدین صاحب اور مسجد میں تشریف فرما حضرات علماء کرام، معزز سامعین، عزیز طلبہ، کتاب تو استاد ہی پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ درجہ سابع جیسے شروع ہو چکا ہے، ایک ترتیب ہوتی ہے اور علمی اصطلاحات حدیث پڑھنے سے پہلے وہ اصطلاحات اگر عوام کے سامنے اس انداز پہ بیان کیے جائیں تو شاید لوگوں کو کچھ پلہ نہ پڑے، اور اس وجہ سے حضرت اقدس کا حکم ہے تو میں چند باتیں آپ سے عرض کروں گا طلباء سے جو مشکات پڑھنے والے طلباء ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ جو میرے پاس جو کتاب آپ نے مجھے دی ہے، اس پہ مشکات المصابیح لکھا ہوا الف کے ساتھ، واو کو انہوں نے اڑایا ہو، یہ اس رسم الخط کے خلاف ہے، بالکل غلط ہے۔ اس کو طلباء ٹھیک کریں۔ پتہ نہیں آپ کے کس کتاب پہ ہے، یہاں میرے پاس تو یہ لکھا ہوا مکتبۃ البشریٰ ہوا ہے، یہ مکتبۃ البشریٰ نہیں، یہ مکتبۃ العذاب ہے۔ تو پہلے ساتھی اس کی اصلاح کر لیں۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیۃ ولا غربیہ یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء ویضرب اللہ الامثال للناس واللہ بکل شیء علیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال۔ مسلمان کو جو اللہ نے پیدا کیا ہے، جو بھی مومن اور مسلم ہے، اس کی حیثیت اللہ نے اس طرح بتائی ہے کہ اس کی صورت جیسے کہ کوئی مکان ہو، اس میں کوئی طاقچہ ہو۔ طاقچہ روشندان تو آپ جانتے ہوں گے، جہاں پر یہ کہ چراغ رکھتے ہیں اور مٹی کا تیل اس میں یہ کہ جلتا تھا، تو جس روشندان میں طاقچے میں وہ چراغ رکھتے ہیں تو ایک طاقچہ ہوتا ہے اور روشندان، اس میں پھر یہ کہ شیشہ رکھتے ہیں تاکہ ہوا اور گرد و غبار سے یہ چراغ محفوظ رہے۔ روشندان ہے اور طاقچہ ہے اور اس میں پھر شیشہ ہے، شیشے کے اندر پھر یہ کہ چراغ ہے، چراغ کے اندر اور پھر ایک تو مٹی کا تیل ہے اور ایک زیتون کا تیل ہے۔ زیتون میں پھر مختلف قسم کے زیتون ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ کے کراچی میں تو زیتون ہوتا ہی نہیں ہے، اور دیگر علاقوں میں زیتون کا ضابطہ یہ ہے کہ زیتون کا جو درخت جتنا بھی میدانی علاقے میں ہوگا اور جہاں شرقاً غرباً شمالاً جنوباً ہوائیں اس کو لگتی ہوں، تو اس زیتون کا جو پھل ہوتا ہے، اس درخت کا پھل، وہ پھل بھی بہت یہ ہے کہ بہتر اور عمدہ قسم کا طاقتور ہوتا ہے، اور اس سے جو تیل نکلتا ہے وہ تیل بہت ہی صاف ہوتا ہے۔ اب ایران کے پہاڑوں میں جو دیکھا ہے گیلان، وہاں بھی زیتون کے درخت ہے۔ آپ کے پاکستان میں بھی انہوں نے اس کی کاشت شروع کی، الحمدللہ کئی جگہوں میں ہے، لیکن شام کے جو زیتون ہیں وہ بہت ہی عمدہ ہے۔
بلکہ اچانک بات آ گئی، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ میں خود اس میں حیران تھا کہ والتین انجیر 3، زیتون یہ 2، اور طور سینا 1، اور ھذا البلد الامین مکہ یہ 2 مکان 2 درخت، 2 مکان اور 2 درخت، ان کا جوڑ آپس میں کس طریقہ پر ہے؟ ان کا جوڑ اس طریقہ پر ہے، مولانا ہمارے بھائی جان بھی اس کو نوٹ کر لیں، اورنگزیب فاروقی صاحب، جوڑ اس کا اس طریقہ پر ہے کہ انسانی صحت کے لیے سب سے زیادہ مفید انجیر اور زیتون ہے۔ انسانی صحت کے لیے سب سے بہترین چیز انجیر اور انجیر تو بہت میٹھا ہوتا ہے، اس کی بھی قسم اللہ نے اٹھائی ہے، اور زیتون کڑوا ہوتا ہے۔ اب پٹھان غصہ ہو گیا، اس نے کہا اللہ کی مرضی ہے، زیتون کی اللہ نے قسم اٹھائی وہ تو میٹھا ہے، لیکن یہ کہ اس کو انجیر کو تو وہ میٹھا ہے، اس کو چکھا ہے، لیکن زیتون کو اللہ نے چکھا نہیں، وہ کتنا کڑوا ہے، ایسے ہی قسم اٹھایا اس نے۔ اب پٹھان کو کون منع کر سکتا ہے؟ لیکن یہ ہے کہ زیتون اور انجیر یہ دونوں کے دونوں صحت انسانی کے لیے اور جسمانی صحت کے لیے بہت ہی مفید ہے۔ تو جسمانی تربیت تمام پھلوں میں سب سے زیادہ ان دونوں سے ہوتی ہے۔ آپ نے میرے خیال میں انجیر پر کبھی مکھی بیٹھتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، اور آپ رات کو کوشش کریں اور انجیر کو دیکھتے رہیں، جیسے کہ آپ کے پاس موبائل ہوتے ہیں، انجیر کا پھول کس طرح نکلتا ہے اور اسے پھل کس طرح بنتا ہے، پھول نکلتے ہوئے کبھی بھی آپ نے نہیں دیکھا ہوگا، یہ بوڑھے جتنے بھی ہیں کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، کس طرح اس کا پھول نکلتا ہے، پھر اس سے کس طرح پھل اس کا بنتا ہے، پختانہ داد مسئلہ، اس کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا۔ تربیت جسمانی کے اندر یہ 2 چیزیں تمام پھلوں میں سب سے زیادہ مفید ہیں، اور تربیت روحانی کے اندر فرمایا مکہ سے اور طور سینا سے، طور سینا جو کہ شام فلسطین، طور سینا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات مل گئی، تو انسانوں کی تربیت جسمانی وہ ان 2 پھلوں سے ہے، اور تربیت روحانی ان 2 جگہوں سے، مکہ اور طور سینا سے۔ موسیٰ علیہ السلام سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام تک اس درمیان میں بنی اسرائیل میں 4000 انبیاء آئے، تو اس لیے طور سینا کی تو قسم اٹھائے۔ اور وجعل فیکم انبیاء، بنی اسرائیل میں انبیاء بڑی تعداد میں گزرے، لیکن وہ سب کے سب زیادہ وہی فلسطین قبلہ اول پہ رہے۔ تو یہ 2 پھل، یہ جو آپ کے تھے مصطفیٰ کمال عطا ترک، یہ کہتے کہ اللہ پاک نے کیسے پرانی چیزوں کو، اللہ نے آئس کریم نہیں دیکھا، فلانی چیز نہیں دیکھی، فلانی چیز اللہ نے نہیں دیکھی، اللہ نے انجیر کا اور زیتون کا ان کی قسم اٹھائی ہے، یہ کیا ہے؟ فضول قسم کی چیزیں۔ لیکن جب یہ ہے کہ یہ بیماری میں مبتلا ہو گیا، اللہ نے اس بدبخت کو، آپ کو معلوم بھی ہوگا، کہتا تھا کہ تم اپنے اللہ کو عرش سے اتارو، اس کو 1 مکہ مارو تو اس کا دماغ ٹھیک ہو جائے۔ اللہ نے اس کو اس طرح ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا، جیسے کہ ہمارے ایک بہت بڑے آدمی آج کل ایڈز میں مبتلا ہے۔ آپ ذہن میں خود اپنا ذہن دوڑاؤ، کچھ تو سمجھا کرو، ساری چیزیں مولوی کہے گا کیا؟ سب کچھ مولوی کی ذمہ ہے کیا؟ آپ کو سمجھ میں آگے نہیں آگے؟ اللہ نے اس کو ایسی بیماری میں مبتلا کر دیا، ڈاکٹروں نے اور طبیبوں نے بہت کچھ تحقیق کی، لیکن رسائی نہیں ہوئی ان کی، اور وہ مردار مر گئے۔ مرنے کے بعد پھر بڑے بڑے ڈاکٹروں کی آخری تحقیق یہ نکلی کہ مصطفیٰ کمال عطا ترک جو اس دنیا سے مردار ہو کر کے چلا گیا، اور جو بیماری اس کو لگی تھی، اس بیماری کا علاج اللہ نے زیتون میں رکھا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد، مردار کے بعد یہ ہو گیا، مسئلہ کہیں دور چلا گیا۔ روشن دان ہے، اور روشن دان کے اندر شیشہ ہے، شیشے میں چراغ ہے، چراغ میں مٹی کا تیل نہیں بلکہ زیتون بھی اس قسم کی لا شرقیت ولا غربیت،
نہ مشرق نہ مغرب نہ شمال نہ جنوب، ہر طرف کی ہوائیں اس کو ہر طرف کی ہوائیں لگتی ہے۔ اس کا تیل بہت صاف ہوتا ہے، اتنا صاف ہوتا ہے کہ اندھیری رات کے اندر اگر آپ اس میں آگ نہ لگائیں تب بھی وہ تیل چمکتا ہے۔ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نور، اگرچہ اس کو یہ کہ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نار، آگ اس کو نہ لگے، لیکن آگ آپ اس میں لگائیں گے تو پھر یہ کہ کیا کہنا اس کی روشنی کا، وہ پہلے چمک رہا ہے تیل، لیکن آگ لگا دی اس میں تو نور علی نور ہوگا۔ اب سمجھو یہ 4-5 چیزیں ہوگی۔ اب ہر مومن کو اللہ نے اس طرح بنایا، آپ کا بدن یہ طاقچہ ہے، آپ کا سینہ یہ شیشہ ہے، اور اس کے اندر سینہ کے اندر جو دل ہے یہ چراغ ہے، اور اس میں توحید اور اللہ کا دین ہے، یہ وہ زیتون کا تیل ہے۔ 4 چیزیں ادھر بھی ہے، 4 ادھر بھی ہو گئے، لیکن اس میں پھر یہ ہے کہ یہ زیتون کا تیل توحید ہے اور دین ہے۔ اس میں پھر جب آپ عمل کریں گے تو الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، عمل صالح سے آپ کو اور ترقی ہوگی، آپ اونچا جائیں گے، اور آپ کو معلوم ہونی چاہیے جنت اوپر ہے، اس لیے اس کے لیے بڑی محنت کرنی پڑے گی۔ اس لیے جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی مومن بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی اللہ کی توحید آپ کے سینے کے اندر یہ ہے کہ توحید کا عقیدہ مضبوط ہوگا، اور جتنا ہی اللہ آپ کا بھلا کریے کہ آپ اعمال شرعیہ کا شریعت کے مطابق، نبی کی مرضی کے مطابق، اس کے سیرت کے مطابق آپ یہ حکم کو بجا لائیں گے تو اتنا ہی پھر یہ ہے کہ آپ کے اعمال کے اندر یہ ہے کہ اس میں روشنی پیدا ہوگی، کہ آپ کا پورا بدن، میں نے عرض کیا کہ یہ طاقچہ ہے، اور اس میں سینہ آپ کا شیشہ ہے، اور اس میں دل آپ کا چراغ ہے، اور اس میں توحید ہے۔ اب جو مشکات پڑھنے والے ساتھی ہیں، حضرت نے اپنی کتاب کو مشکات کہتے ہیں طاقچہ کو، لیکن مشکات واو کے ساتھ لکھا جائے گا۔ ارشاد الصرف کی شروحات نے جنہوں نے لکھا اس کو غلط لکھا، مشکات کا وزن انہوں نے نکالا مفعال، تسہیل الارشاد نے بھی غلط لکھا، اور اسی طریقے پر اللہ کنز النوادر میرے بھائی جان نے اس نے بھی غلط لکھا۔ مشکات کا وزن انہوں نے لکھا مفعال، شین کاف اور تا یہ تینوں کو اصلی قرار دیا، جو 100% غلط ہے، اس لیے یہ اصل میں مشکوتن، یہ مشکوتن واو کو پڑھا نہیں جائے گا۔ اب ظاہر ہے کہ مشکوتن واو متحرک ما قبل مفتوح ہے، واو کو الف سے بدل دیں گے، یہ ہوگا مشکات۔ واو کو پڑھا نہیں جائے گا لیکن لکھا جائے گا، جیسے صلاۃ کے واو کو لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا، زکوٰۃ کے واو کو لکھا جاتا ہے پڑھا نہیں جاتا، اور یہ تا اصلی نہیں ہے، اور یہ جو کاتب ہے جاہل اس نے اس طرح لکھ دیا اس کو، جس سے لگتا ہے کہ تا اصلی ہے۔ اس لیے پہلی بات تو اس کا اہتمام کر لینا۔ اب مسئلہ ہے مشکات المصابی، المصابی مصباح کی جمع، مصباح کا معنی بہت ہی زیادہ روشن آلہ، بہت ہی زیادہ روشن چراغ، یہ المصابی اس مصباح کی جمع ہے، اور المصابی پر جو الف لام ہے اس کے بعد آپ یہ مضاف الیہ کا عوض ہے۔ اب آپ یہ کہہ دیں مشکات و مصابیح صدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، طلبہ اس کو نوٹ کر لیں، مشکات و مصابیح صدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے سینے کے چراغوں کے طاقچہ ہے یہ کتاب آپ کی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کے، آپ کے سینہ مبارک کے چراغوں کے۔ یہ چراغ اصل میں جو ہوتے ہیں وہ سینے میں ہوتے ہیں، موتیاں جو ہوتی ہیں وہ سینے میں، زبان تو صرف ان کی ترجمان ہے۔ انما الکلام لفی الفؤاد وانما جعل اللسان علیہ دلیلا، باتیں اصل سینے میں ہوتی ہے، اس لیے الم نشرح لک صدرک، آپ کے سینے کو ہم نے روشن نہیں کیا۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ، اللہ نے محمد کے سینے کو، میرے پیارے نبی کی زبان کو اللہ نے اس دین سے روشن کر دیا۔ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ جتنا بھی آپ حدیث پڑھتے رہیں گے اتنا ہی اللہ آپ کے سینے کو روشن کر دے۔ یہ شرح تعمیل بھی نہیں ہے، یہ کتبی بھی نہیں ہے، اور یہ شرح تہذیب بھی نہیں ہے، بلکہ مشکات و مصابیح صدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اب آپ بھی چونکہ میں نے عرض کیا کہ ہر مومن اس کا یہ ہے کہ بدن وہ طاقچہ ہے، سینہ اس کا شیشہ ہے، اور دل اس کا یہ ہے کہ چراغ ہے، اور اس میں یہ ہے کہ دین اور احادیث اور قرآن ہے، یہ سارا کا توحید کا عقیدہ ہے، یہ سارا کا سارا یہ کیا ہے، یہ زیتون کا تیل ہے۔ اب آپ کے اعمال پھر اللہ کے نبی کے طریقوں کے مطابق ہوں گے تو پھر انشاءاللہ یہ ہے کہ اس میں نور علی نور ہوگا، پھر نور علی نور۔ اس لیے ساتھی اس کا اہتمام کر لیں۔ مشکات و مصابیح صدر النبی صلی اللہ علیہ وسلم،
محمد رسول اللہ کے سینے کے روشن چراغوں کا تاکچہ ہے یہ. لیکن حقیقت میں یہ دو کتابیں المصابیح محی سنہ کی ہیں اور یہ کہ مشکات علامہ تبریزی کی ہے. محی سنہ کی 4686 ہے کہ آیتیں 1100 احادیث کا اضافہ حضرت نے کیا ہے تبریزی نے صاحب مشکات نے. اس لیے المصابیح سے حضرت کی کتاب محی سنہ کی کتاب مصابیح مراد ہے اور مشکات حضرت نے علامہ محی سنہ کی کتاب کو انہوں نے درجہ دیا مصابیح کا اور اپنے کتاب کو تاکچہ بنا دیا. تاکچہ. اور آپ کو پتہ ہے کہ اصل مقصود تو وہ چراغی ہوتا ہے، تاکچہ نہیں ہوتا. یہ حضرت کی عاجزی ہے. تو مشکات المصابیح حقیقت میں یہ دو کتابوں کے نام ہیں. المصابیح محی سنہ کے ہیں اور مشکات یہ علامہ تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں. یہ دو کتابیں. لیکن مشکات المصابیح صدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری عبارت بنا کر کے یہ آپ پر بھی فٹ آئے گی، یہ محمد رسول اللہ کے سینے پر بھی. میرے اور آپ کے سینوں پر کیا فٹ آئے گی؟ اصل اس کا مصداق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے ساتھی اس کا اہتمام کریں. دوسری بات آپ سے عرض کروں وہ یہ ہے، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ نے لکھا کہ حدیث پڑھنے والے اور پڑھانے والے، جو لوگ حدیث پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، قال اللہ و قال رسول جو پڑھتے پڑھاتے ہیں، یہ فرماتے کہ حقیقتاً صحابہ نہیں، یہ حکماً صحابی ہے. صحابی میں دو چیزیں ہیں، ایک رویت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کی زیارت ایمان کی حالت میں کرتا ہے. دوسرا یہ کہ نبی کی ارشادات اور فرامین کو اپنے سینے کے اندر محفوظ رکھتا ہے. اب ان دو چیزوں میں سے پہلی چیز سے میں اور آپ ہم محروم ہیں. ہم محمد رسول اللہ کی زیارت ہم نہ کر سکے، ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکے. لیکن یہ اس پر اتنا افسوس تو یقیناً ہونی چاہیے. لیکن یہ کہ ابو جہل نے بھی تو نبی کو دیکھا، عتبہ نے بھی دیکھا، شیبہ نے بھی دیکھا. اس لیے دیکھنے سے بڑھ کر اصل چیز ہے آپ کے ارشادات اور فرامین کو اپنے سینے میں محفوظ کر لینا. تو شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ جو حدیث پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، جن کا اوڑھنا بچھونا، جن کا مشغلہ 24 گھنٹہ کا حدیث ہے، وہ لوگ حقیقتاً صحابہ نہیں ہے، حکماً صحابہ ہے. طلبہ سب کہیں الحمدللہ. خدا کا شکر اس پر ادا کریں، خدا کا اس پر شکر ادا کریں. اب میں صرف حدیث کی تعریف آپ کو بتاتا ہوں. یہ کتاب آپ کی حدیث میں ہے. الحدیث هو الکلام مطلقا قلیلہ و کثیرہ. حدیث کہتے ہیں گفتگو کو. قرآن میں آپ پڑھتے رہتے وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ حَدِيثًا فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. حدیث کا لفظ قرآن پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور حدیث رسول پر بھی اس کا اطلاق. حدیث کا لغوی معنی، اصل معنی ہے هو الکلام قلیلہ و کثیرہ مطلقاً. مطلق گفتگو کو کہتے ہیں، آپ کی گفتگو میری گفتگو. لیکن اب اس کی تخصیص ہو گئی ہے. اب اس کی تخصیص محمد رسول اللہ کے ارشادات اور فرامین کے ساتھ. ویسے حدیث عام گفتگو کو، وہ چاہے حضرت اقدس مولانا اورنگزیب کی گفتگو ہو یا یہ کہ مفتی مظہر کی، حدیث آپ کو سب کو کہہ سکتے ہیں. لیکن اب اس کی تخصیص ہوگی. جیسے کہ مینگل عام ہے، مینگل عام ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. لیکن اب مینگل بولا جائے گا تو صرف یہ مولوی صاحب مراد ہوگا، دوسرے مینگل ختم ہوگا. لفظ تو عام ہے، لیکن اب مینگل جب بولا جائے گا تو اس سے ظاہر ہے کہ. اور ہم لوگ مولانا جامع فاروقی میں بہت ہوتے تھے، لیکن طلباء کہتے بھاگو 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 مولانا آ رہا ہے. تو مولانا کی تو کوئی کمی نہیں تھی، لیکن سب کو پتہ ہوتا تھا مولانا تو عام ہے. لیکن اس مولانا سے سلیم اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، حضرت رئیس المحدثین مولانا سلیم اللہ خان. تو حدیث کا معنی مطلق گفتگو کو کہتے ہیں. لیکن اب اس کی تخصیص ہو گئی ہے جس کو علم بالغلبہ کہتے ہیں. یہ ان لوگوں یہ چیزیں تو عوام سمجھیں گے بھی نہیں. تو اب یہ محمد رسول اللہ کے ارشادات اور فرامین کے ساتھ اس کی تخصیص ہو گئی ہے. حدیث کہتے ہیں ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر. ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو بات محمد رسول اللہ کی طرف منسوب ہو، قول ہو یا فعل ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر ہو. قول، یہ جتنے بھی حدیثیں آپ پڑھیں گے نا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سارے کے سارے قال رسول اللہ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول. قول نبی کے ارشادات، یہ پوری کتاب قال رسول اللہ ہے. آپ کو بات سمجھ میں آ گئی؟ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور آپ کے ارشادات اور فرامین. اور اگر آپ نہ سمجھو تو ایک عام کالا ہوتا ہے جو کالے ہوتے ہیں، لیکن یہاں کتاب میں جتنے کالے ہوں گے وہ سفید ہوں گے. کچھ اشارہ بھی تو سمجھا کرو.
کس کو سمجھ میں آ گیا؟ سمجھ رہی نہیں ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگ تو واقعتاً کالے ہیں، لیکن ہماری کتاب میں جو قال رسول اللہ، یہ کالا وہی لوگ پڑھتے ہیں کہ جو سینہ بھی ان کا نور ہی نور سے بھرا ہوا ہوتا ہے، زبان بھی اللہ کا نورانی زبان ہے. تو یہ کالے جتنے بھی ہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کالے باہر بہت ہیں. آپ کو سمجھ نہیں ہے؟ باہر کالے بہت ہیں. یہاں جتنے اس کتاب کے اندر طلباء کو گھبرانا نہیں چاہیے، جتنے کالے آپ کو ملیں گے یہ سارے کالے نور ہے. یہ جتنے بھی کالے آپ کو ملیں گے یہ سارے کے سارے نور ہے اور روشن ہے. جو اصل جو کالے وہ باہر ہے. آپ کو سمجھ نہیں ہے؟ اب حضرت کے مقتدی بھی اس قسم کے جو اشارہ نہیں سمجھتے. حضرت کے مقتدی بھی وہ بھی اشارہ نہیں سمجھتے. اب آپ کا مقصد یہ ہے کہ میں صاف صاف بات کروں، پھر بھی یہ کہ مجھے مرنے کا شوق توڑے ہی سمجھے بھائی؟ ہاں آپ کو سمجھ نہیں ہے، اس لیے مرنے کا شوق نہیں ہے. ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول، یہ سارے اقوال ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور فعل یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہو. جیسے سہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فسجدہ، حضرت سے نماز میں سہو ہو گئی اور غلطی ہو گئی اور زور کی نماز آپ نے 2 رکعت پڑھا دی، فسجدہ، پھر آپ نے سجدہ سہو کیا، یہ آپ کا فعل ہے. صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی نے نماز پڑھی، یا قاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فتوضا، کی تو اس کے بعد آپ نے وضو کیا، یہ نبی کا فعل ہے. اور تقریر، نبی کی تقریر نبوی کیا ہے؟ تقریر نبوی یہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی عمل کوئی صحابی کر رہا ہے، امت کا کوئی فرد، لیکن آپ اس پر ٹوکتے نہیں ہیں، آپ اس پر نکیر نہیں فرماتے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت اس کی اجازت دے رہے ہیں، یہ عمل جائز ہے. گویا کہ اس عمل کو آپ قرار بخش رہا ہے. تقریر کا معنی مقرر کو مقرر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنی اصل بات لوگوں کے ذہنوں میں بٹھا دیتا ہے. یقرر کلامہ فی اذہان المخاطبین والسامعین، سامعین اور مخاطبین کی ان کے ذہنوں میں اپنی بات کو، اصل خطیب وہی ہوتا ہے. کیوں؟ اب یہ خطیب لوگ بیٹھے ہوئے، میں ان کے سامنے کیا گفتگو کروں؟ بلوچ آدمی ہو کر کے ہماری تو بس ایسی اردو لنگڑی لوڑی اردو ہوگی اور ہم اپنی بات ناتمام کر کے چھوڑ دیتے ہیں. تو اصل خطیب تو کانہ قرر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ھذا العمل، گویا کہ آپ اس عمل کو ٹھیک قرار دے رہے ہیں اور صحیح قرار دے رہے ہیں کہ آپ کے سامنے وہ عمل کیا جا رہا ہے، لیکن پھر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکیر نہیں فرما رہے. اس کی بہت سی مثالیں ہیں. جیسے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، بہتر یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ 2 ہاتھ ملائیں، 2 ہاتھوں سے آدمی مسافہ کرے. لیکن اگر کوئی ایک سے کرتا ہے اجازت ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 2 سے کرے. جیسے کہ صحابی کہتا ہے کہ کانت یدی فی یدہ، میرا ہاتھ جب نبی سے ہاتھ ملایا تو میرا ہاتھ آپ کے 2 ہاتھوں کے درمیان میں تھا. تو صحابی کہتا ہے میرا 1 ہاتھ تھا، تو 1 ہاتھ سے مسافہ کی اجازت ہے، تبھی تو نبی نے نکیر نہیں فرمائی. یہ ہو گیا مسئلہ. لیکن دوسرا مسئلہ مفتی مظہر ادھر آ جا. یہ تو ہو گیا کہ 1 ہاتھ. لیکن دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ جو بھی آدمی جب کسی سے ہاتھ ملاتا ہے، ہر بندے کا دائیں ہاتھ اندر ہوتا ہے، دوسرے کے 2 ہاتھوں کے درمیان میں اندر ہوتا ہے، اور ہر بندے کا بائیں ہاتھ باہر ہوتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں؟ اب یہ میرا دائیں ہاتھ ہے، اس کے 2 ہاتھوں کے درمیان میں، حضرت کا یہ دائیں ہاتھ ہے میرے 2 ہاتھوں کے درمیان میں، ان کا بھی بائیں ہاتھ باہر ہے، میرا بھی باہر ہے. کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ایسے لگتا ہے کہ آپ لوگ آسمان سے آئے ہوئے، آپ کو کوئی پتہ ہی نہیں ہے. یہ تو انسانوں کی باتیں ہو رہی ہے کہ کانت یدی فی یدہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ میرا ہاتھ آپ کے 2 ہاتھوں کے، تو میرا دائیں ہاتھ، ہر بندے کا دائیں ہاتھ دوسرے کے 2 ہاتھوں کے درمیان میں ہوتا ہے. سامنے والے کا دائیں ہاتھ میرے 2 ہاتھوں کے درمیان میں، اور میرا دائیں ہاتھ اس کے 2 ہاتھوں کے درمیان میں، اور اس کا بائیں ہاتھ وہ بھی باہر، میرا بائیں ہاتھ بھی باہر. یہ تقریر نبوی ہے. یہ تقریر نبوی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی عمل ہو، یا جیسے کہ گو ہے، ہمارے ہاں تو حرام ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں اجازت ہے، وہ اس کی گوشت یہ لوگ کھاتے ہیں. یہ گو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک یہ جو حکیم لوگ جس کے تیل نکالتے ہیں اور رسی سے باندھ کر کے ان کو رکھا ہوا ہے، وہ گو نہیں ہے، یہ حرام ہے بالاتفاق. یہ ہمارے بہت سے بزرگوں کو، حضرت ایک دس بڑے آدمی مفتی سعید پالم پوری رحمۃ اللہ علیہ، لیکن ان کو بھی غلط فہمی ہوگی. آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ
کھردرا قسم کا ہوتا ہے اس پہ ہے، اور اس کا تیل نکالتے ہیں حکیم لوگ، یہ بالاتفاق سب کے یہاں حرام ہے، یہ نجس ہے، یہ پلیت ہے۔ وہ جو گو ہوتا ہے یہ مفتی مظہر کے علاقے میں ہوتا ہے، اور ادھر یہاں سے آپ جائیں گے تھانہ بھولا خان، وہ صرف گھاس کھاتا ہے حضرت فاروقی صاحب، وہ صرف گھاس کھاتا ہے، اور وہ اللہ کا اس کے جسم میں ہوتا اسی شکل کا ہے، لیکن وہ گند نہیں کھاتا ہے، یہ گند کھاتا ہے، یہ زہریلا ہوتا ہے۔ اور یہ سانپ کے ساتھ جب لڑتا ہے نا، یہ جو حکیموں کے اس میں بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں، درختوں کے بالکل یہ ہے کہ پرانے جو درخت ہوتے ہیں سڑے ہوئے ان کے جڑ میں رہتے ہیں، اس میں بڑے بڑے بھی ہوتے ہیں، سمجھے۔ اور یہ جو کراٹے جو لوگ سیکھتے ہیں نا، کراٹے یہ اسی سے سیکھتے ہیں۔ آپ اس کو جب یہ کہ بڑا سا ڈنڈا اٹھائیں گے تو وہ اس طرح، پھر آپ اس کو جتنے بھی ڈنڈے سے ماریں گے ڈنڈا اوپر آئے گا، اس کو کچھ نہیں ہوگا، اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ یہ حرام ہے، یہ نجس ہے بالاتفاق۔ اس میں چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں۔ اور یہ سانپ سے جب لڑتا ہے، سانپ جو بڑے سانپ جو ہوتے ہیں، بڑے سانپ وہ شیر کو اور چیتوں کو بھی ڈھیر کر دیتے ہیں، چیتے اور شیر کو بھی ڈھیر کر دیتے۔ بڑا جو سانپ ہوتا ہے اب شیر سے لڑ نہ سکے اور چیتے سے، تو پھر سانپ یہ ہے کہ ایسے سر اپنا اٹھاتا ہے، تلوہا کانہ رؤوس الشیاطین، تو پھر اس طرح کرتا ہے، اس طرح کر کے سانپ کی آنکھوں میں جب اس کا زہر جو ہے بالکل ایسے فوارے کی طرح زہر اس کی آنکھوں میں، تو وہ شیر بھی ڈھیر ہو جاتا ہے اور چیتا بھی ڈھیر ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی طاقتور درندہ سانپ کے ساتھ لڑے، اگر سانپ یہ ہے کہ بڑا سانپ وہ لڑ نہ سکے، تو پھر آخری اس کا حملہ یہی ہوتا ہے کہ وہ اپنے زہر کو یہاں بالکل فوارے کی طرح چھوڑ دیتا ہے اس کے منہ میں۔ لیکن یہ جو ہوتا ہے گو، یہ گو نہیں ہے، گو کی طرح جو ہوتا ہے کھردارا والا جو نجس، اور جو میں نے عرض کیا کہ حکیم جس کے تیل نکالتے ہیں، یہ کیا کرتا ہے، یہ جب اس کے ساتھ سانپ کے ساتھ، تو سانپ جب کرتا ہے تو یہ اپنی آنکھیں بند کرتا ہے، پھر سانپ زہر سپلائی کر کے سے فوارے کے دو 2 مرتبہ 3 مرتبہ کے بعد سانپ کا زہر ختم ہو جاتا ہے۔ جب زہر اس کا ختم ہوتا ہے، پریشر سے اب نہیں نکال سکتا، یہ اس کو پکڑ کر اس کی توڑ دیتا، کمر توڑ دیتا، اس لیے کہ یہ اپنی آنکھوں کو بند کر لیتا ہے۔ اور اگر اس کی آنکھوں میں لگ بھی جائے، اس کی آنکھوں میں لگ بھی جائے، تو اس کی آنکھوں کے اوپر بالکل پلاسٹک نما اس طرح ہوتا ہے کہ وہ کھال سی فوراً بدل کر کے وہ زہر کو باہر پھینک دیتا ہے۔ جیسے کہ یہ عورتیں نکلتی ہیں نا کہ وہ بالکل یہ پلاسٹک جیسے اپنے آنکھوں پر لگاتی ہے، صبح کو بازار میں جا کر کے پھر شام کو آ کر اتار دیتی۔ اب یہاں کے پٹھان بلوچوں کو غریبوں کو کیا معلوم ہوگا، اس قسم کا فن اس کے پاس ہے، وہ بالاتفاق حرام ہے۔ میں اس گو کی بات کر رہا ہوں جس کو ذبح کہتے ہیں، وہ حلال ہے امام شافعی کے ہاں۔ چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کیا گیا اور اس کو بھون کر کے حضرت کو پیش کیا گیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا آکل ولا احرم، میں اس کو نہیں کھاتا۔ تو فقط اکل علی مائدۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت کے دسترخوان پہ وہ کھایا گیا۔ حضرت خالد بن ولید فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو کھینچا اور کھینچ کر کے میں نے یہ ہے کہ دبا کر کے میں نے کھا لیا۔ امام شافعی کہیں یہ تقریر نبوی ہے۔ تو حدیث کہتے ہیں کہ ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، نبی کا فعل اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر، اس میں 2 چیزیں صوفیہ اور اضافہ کرتے ہیں، او وصف خلقی او خلقی، یا اوصاف آپ کے اخلاق خلقی اور اخلاقی اوصاف۔ آپ کے اخلاقی اوصاف کیا ہے؟ اخلاقی اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جب کسی سے ہاتھ ملاتے تو آپ اپنا ہاتھ اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کھینچتے جب تک کہ آپ اپنا ہاتھ نہیں کھینچیں گے۔ ہم لوگ تو بڑے مولوی ہوتے ہیں نا، تو بڑے مولوی سے جب آپ ہاتھ ملائیں گے تو مولوی اس طرح ہاتھ دے گا، آپ سمجھ رہے؟ اور اگر اس کے ساتھ آپ ہاتھ ملائیں گے، تھوڑا سا پٹھان اس کا ہاتھ دبائے گا تو مولوی کہ ابے اگر میرا ہاتھ ٹوٹ جاتا تو پھر تو تیرا ہاتھ ہے یا ڈبل روٹی ہے؟ ابے آپ نے میرے ہاتھ کو کتنا دبایا، اب مجھے کتنی کوفت ہوئی، مجھے کتنی تکلیف ہوئی، ظالم تیرا ہاتھ ہے یا ڈبل روٹی ہے؟ اس طریقے پر تیرا ہاتھ۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اخلاقی اوصاف آپ کی یہ ہے کہ جب کسی سے ہاتھ ملاتے سامنے والا کا جی بھر جاتا، وہ اپنے ہاتھ کو کھینچتے، محمد لاپرواہی نہ دکھاتے، اس وقت نبی اپنے دستے مبارک ہونا۔ یہ اوصاف آپ کے خلقی، آپ کے اخلاق ہے۔ اس لیے یہ جو چھت کے اوپر جب چڑھتا ہے نا مفتی مظہر، تو آپ کہیں گے المظہر مظہر الدین علی السطح،
چھت کے اوپر ہے، یعنی مفتی مظہر کے یہ کہ جوتے وہ چھت کے اوپر ہے، پاؤں چھت کے اوپر ہے، چھت نیچے ہے۔ قرآن بھی کہتا ہے انک لعلی خلق عظیم، اعلیٰ آتا اوپر چڑھنے کے لیے، محمد جتنے اخلاق ہے وہ آپ کے جوتیوں کے نیچے، آپ اس سے بھی اوپر ہیں۔ جتنے بھی اخلاق کریمہ ہیں، اخلاق حسنہ ہیں، وہ سب کے سب نیچے۔ اس لیے ساتھیوں سے یہ بھی گزارش ہے، سمجھے، علماء جو ہے نا، علماء ذرا ساتھی، اصل میں یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہم لوگوں کو لگتا نہیں ہے اس سے ہماری طبیعتیں بگڑ جاتی ہے، یہ اس وجہ سے حضرت اپنے دستے مبارک کو لگے۔ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی سے ملتے تو اذا لقی احدا لقیہ بوجہ طلق، خندہ پیشانی کے ساتھ، خندہ پیشانی کے ساتھ۔ اب ہمارے یہاں مولوی صاحب کے ملاقات کے ٹائم نہیں ہے، اوقات کا نہیں، آپ آئیں گے تو مولوی صاحب کے چہرے پر پھر 12 بجے گا۔ تو یہ جھریاں ہیں اس کی، اس کو آپ گن بھی نہیں سکیں گے کہ کتنی جھریاں چہرے پر آ گئی۔ کان اذا لقی احدا لقیہ بوجہ طلق، خندہ پیشانی کے ساتھ، یہ اوصاف خلقی ہے، اس کو بھی حدیث میں شمار کیا۔ اور کچھ اوصاف خلقی، پیدائشی آپ کے اوصاف، پیدائشی اوصاف کیا ہے؟ لیس بالطویل البائن ولا بالقصیر البائن، نہ چھوٹے ٹھگنے قد کے، نہ آپ یہ کہ لمبے تھڑیں گے۔ آپ نے دیکھو بعض چھوٹے قد کے ہوتے ہیں کہ یہ گردن اس کی وہ اندر گھسی ہوئی ہے، اعضاء ایک دوسرے کے اندر داخل ہے، وہ عجیب سے لگتے ہیں۔ اور جو زیادہ بڑا لمبو ہوتا ہے، آپ نیچے سے دیکھ رہے کہ واہ 7ویں آسمان پہ پہنچا ہوا۔ یہ چنا کون تھا آپ کا استاد؟ یہاں کوئی چنا تو ملا تھا؟ چنا توا ہے نا، چنا ہے نا، تو ان کا محمد عالم چنا وہ تو ایسے اٹھا کر کے بس کے اوپر چیزیں رکھتا تھا۔ ہانے تو کہ جہاں یاد آئے کون ہے عالم چنا جو ہے نا، محمد عالم چنا، چنا تو میرے خیال بلوچ ہے نا، سندھی ہے، چلو یہ آپ کے حصے میں جائے۔ تو عالم چنا جو ہے نا وہ عالم چنا کھڑے کھڑے بسوں کے اوپر، حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوبصورت تھے، اور وہ بھی لمبے تھڑنگے قد کے تھے، لیکن اتنا وہ خوبصورت تھا۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یوسف ہذہ الامت، میری امت کا یہ یوسف ہے۔ خوبصورت بڑے تھے، اور اللہ کے فضل و کرم سے اس کے جوتے بازار میں نہیں ملتے تھے۔ حضرت جریر بن عبداللہ البجلی کے جوتے بازار سے نہیں ملتے تھے، اس کے لیے آرڈر دے کر کے بنانا پڑتا، اور جوتے اگر باہر چھوڑ دیتے، مولانا اورنگزیب کی مسجد کے باہر اگر وہ جوتے چھوڑ، اس کو کوئی چوری بھی نہیں کرتا، وہ کسی کے پاؤں پہ فٹ ہی نہیں آتے تو کیا کریں گے۔ اس لیے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی کے جوتے کبھی گم بھی نہیں ہے، اور کبھی کسی بازار سے تیار جوتا اس کو ملا بھی نہیں۔ میں حرم میں تھا، میں بات ختم کر دیتا ہوں۔ آپ بخدا آپ کو بتاؤں کہ ہم اعتکاف میں کئی سال پہلے کی بات ہے، ادھر ایک نوجوان تھا، لوگ اس سے گفتگو کرتے تھے۔ وہ نوجوان کیا تھا، اس کی آنکھیں کیا تھی، اس کی پیشانی کیا تھی، اس کے ہونٹ کیا تھے، اس کے دانت کیا تھے، اس کی فصاحت و بلاغت کیا تھی، بخدا میرے قرب و جوار کے لوگ اس کو دیکھتے تھے۔ میں نے کہا چلو میں بھی جاؤں، قریب میں چلا گیا، جا کر کے میں نے کہا کہ اسمکم الکریم، آپ کا نام؟ اس نے کہا کہ میں اپنا نام نہیں بتاتا، آپ بتا دیں۔ میں نے کہا منظور احمد البلوچی الدکتور۔ تو ان کے عالم کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، دکتور۔ میں نے کہا میں دکتور ہوں، PhD ڈاکٹر ہوں، علامہ اقبال۔ کہ اچھا، تو کہنے لگے کہ جی آپ دکتور ہیں۔ میں نے کہا دکتور کہاں کہ؟ میں نے کہا کہ پاکستان کا ہوں، بلوچی ہوں۔ سبحان اللہ۔ پھر پاکستان کے حالات اس نے پوچھے، پاکستان والوں سے خوش بھی ہو گئے کہ ماشاءاللہ پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان والے جس سے دین کے کام کرتے ہیں، اتنا ہم لوگ عرب لوگ بھی نہیں کرتے۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ کہنے لگے میں بتا بھی نہیں سکتا۔ میں نے کہا آپ بتائیں اپنا نام۔ کہنے لگے کہ حل سمیت جریر بن عبداللہ، آپ جریر بن عبداللہ کا نام سنا ہے؟ میں نے کہا ہاں جی، ہم تو پڑھتے پڑھاتے لوگ ہیں۔ جریر بن عبداللہ البجلی، وہ صحابی رسول یوسف ہذہ الامہ، وہ اتنے خوبصورت تھے، ہنسنے لگے۔ کہنے لگے میں انہی کی اولاد میں سے۔ کہنے لگے انہی کے 1500 سال وہ خون لیبارٹری ہوتے ہوئے چکر کاٹتے کاٹتے کاٹتے، پتہ نہیں اس خون کا ایک حصہ ہے، وہ اتنا خوبصورت تھا کہ سبحان اللہ۔ پھر مجھ سے پوچھنے لگے کہ بجلی اس کو کیوں کہتے؟ تو میرا امتحان ختم ہو، میرا علم ختم ہو گیا۔ میں نے کہا یار یہ تو مجھے معلوم نہیں ہے۔ کہنے لگے کہ بجیلہ جو ہے نا، یہ ہمارا علاقہ ہے، قوم ہے، اور وہ زمینیں بھی حضرت اقدس کے میرے پاس ہیں۔ لیکن وہ اعتکاف میں تھے، فرمانے لگے کہ میں اعتکاف سے جیسے فارغ ہوتا ہوں تو پھر یہ ہے کہ میں آپ کو یہ کہ یہ دکھا دوں گا۔
میں عرض کر رہا لیس بالطویل البائن، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لمبے تھڑنگے بھی نہیں تھے، چھوٹے ٹھکنے قد کے بھی نہیں تھے. یہ آپ کی تخلیقی اور یہ کہ آپ کی اللہ کو کے پیدائشی آپ کی یہ ہے کہ اوصاف ہے. لیکن معجزہ آپ کا یہ تھا کہ 1,00,000-1,50,000 کے مجمع میں آپ نمایاں نظر آتے تھے. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا. ما اضیف الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من قول او فعل او تقریر او وصف خلقی او وصف خلقی، اسی کو کہتے ہیں حدیث. دوسری چیز ہے سنت، وہ بھی حدیثوں پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے. وہ یہ ہے کہ ایک حدیث ہوتی ہے حدیث سے صحیح معمول بھی، وہ حدیث بھی ہے اور سنت بھی ہے. دوسرا یہ کہ حدیث ہے صحیح بھی ہے لیکن محدثین کے ہاں اس میں کوئی علت ہے، وہ قابل عمل نہیں ہے، تو وہ حدیث ہے لیکن سنت نہیں ہے. تیسرا یہ کہ حدیث رسول نہیں ہے لیکن سنت ہے، جیسے کہ صحابہ کی سنتیں جمعہ کی پہلی اذان اور اسی طرح تراویح کی 20 رکعتیں، یہ سنت ہے صحابہ، یہ سنت ہے لیکن حدیث نہیں ہے. اکثر احادیث وہ حدیث بھی ہے اور سنت بھی ہے، اور بعض حدیثیں ہیں لیکن قابل عمل نہیں، حدیث ہے سنت نہیں ہے. اور بعض وہ ہے کہ جو سنت ہے لیکن حدیث نہیں ہے. علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، خلفاء راشدین کی سنتیں بہت سے. تراویح بھی میں نے عرض کیا کہ 20 رکعتیں. اور آپ لوگ ناراض بھی نہ ہو، آپ لوگ ناراض بھی نہ ہو، یہ سنت صحابہ ہے، یہ سنت صحابہ ہے. پہلی اذان حضرت عثمان نے، جمعہ کی پہلی اذان انہوں نے جاری. تو سنت صحابہ، اس کو حدیث تو نہیں کہا جائے گا عام حدیث کی مشہور معنی کے اعتبار سے، لیکن یہ کہ سنت اس کو کہا جائے گا. تو سنت اور حدیث ایک ہے لیکن تھوڑا سا فرق ہے. کبھی حدیث اور سنت دونوں کٹھے ہو جاتے ہیں، کبھی حدیث سنت نہیں ہے اور کبھی سنت حدیث نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو مزید آپ کے سینے کو علوم نبویہ کے لیے کھول دیں. اور جو استاد مشکات پڑھا رہا ہے، مشکات اول، مشکات ثانی، دوسری جو کتابیں پڑھا رہے ہیں، یہ صرف میں نے حدیث کی تعریف آپ کو بتا دی ہے، اور مشکات کا نام صرف میں نے آپ کو بتا دیا کہ مشکات و مصابیح صدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو. اللہ اس ادارے کو ترقیوں سے نوازے. یہ ادارہ ہمارے برادر مکرم مولانا اورنگزیب فاروقی، دیکھیں ہڈیوں کا مجموعہ ہے لیکن اللہ اس سے کام لے رہا ہے. سمجھے؟ آپ سے بھی میری گزارش ہوگی کہ کپڑے والے مولوی بہت ہیں، لیکن ایسا مولوی بنو لوہے کی طرح سخت ہو جاؤ، ایسے مولوی بنو. اس لیے بعض ہمارے مولوی ماشاءاللہ ایسے موٹے ہوتے کہ ٹرک بھی نہیں اٹھا سکتا، ٹرک اور سوزکی بھی نہیں اٹھا سکتے ان کو. لیکن اورنگزیب فاروقی سے اللہ تعالیٰ کام لے رہا ہے. کسی کے سامنے کچھ کہنے کی اجازت شرعاً بھی نہیں ہے. اذا رأیتم المداحین فاحصوا التراب فی وجوہہم، اس وجہ سے اجازت نہیں ہے. آپ سے میری گزارش ہے خدا سب کو سلیم اللہ بنا دے، اللہ بن نوری بنا دے. سمجھے؟ ایک آدمی کہا کہ ان عمر ما كان في زمن النبي صلی اللہ علیہ وسلم هناك العلوم الان في هذه الايام الحمد لله نحن في الجامعات الكبار. آج کل یونیورسٹیاں ہیں، تعلیمات ہے، بہت کچھ. مولانا بن نوری رحمۃ اللہ نے فرمایا ایھا الرئیس الجم هذا الخبیث، اے بادشاہ جناب صدر صاحب اس خبیث کو لگام دے دو. وہ خبیث کیا تھا؟ بہت بڑا پی ایچ ڈی ڈاکٹر تھا، دکتور. ایھا الرئیس الجم هذا الخبیث. اور یہ شیخ الحدیث سلیم اللہ ہڈیوں کا مجموعہ. ہمارے صدر صاحب نے کہا کہ میں وفاقی نصاب کو بدلنا چاہ رہا ہوں. حضرت نے فرمایا کہ سلیم اللہ زندہ ہے، تو وفاقی نصاب کو بدل دے، دیکھتا ہوں تجھے. صدر صاحب بھی کانپنے لگے. سمجھتا ہے؟ یہ اسی کا بیٹا ہے. سمجھے؟ یہ اسی کا بیٹا ہے جو اپنے جان ہتھیلی پر رکھ کر کے گھوم رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اس ادارے کی حفاظت فرمائے، طلباء کی حفاظت فرمائے. اورنگزیب بھی کچھ نہیں ہے، مدرسہ نہیں چلا سکتا، اپنے آپ کو چلا نہیں سکتا، مدرسہ کیا چلائے گا. اور اساتذہ مدرسہ خاک چلائیں گے. جو محلے والے وہ ہاتھ کھڑا کرے. کون ہے؟ محلے والے. اس لیے محلے والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. محلے والے حضرات، مدرسہ آپ کا ہے، مدرسے کے انوار اور برکات وہ آپ ہی کے لیے. اللہ تعالیٰ اہل محلے ہی کو مدرسے کے انوار اور برکات سے زیادہ استفادہ کی توفیق نصیب فرمائیں. اللہ اس ادارے کو ترقیوں سے نوازے. برادر مکرم کو اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں، اولاد میں برکتیں عطا فرمائے. واقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اب دعا کرو. مفتی مظہر آ جاؤ، دعا کرو. الحمدللہ رب العالمین
والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ پروردگار، ہمارے دوست دور دراز سے یہاں تشریف لائے، گرمی میں بیٹھے ہوئی، ان کی آمد کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے، ان کی بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ جو کچھ سنایا گیا، سنانے والے اور سننے والے فریقین کو اس کے مقتضا کے مطابق عمل کرنے کے توفیق نصیب فرما دے۔ جو طلبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور آپ کے فرامین کا گلدستہ مشکات المصابیح ہاتھ میں لیے، پروردگار ان کے دلوں کو بھی اسی طرح ان چراغوں سے روشن کر دیں، ان کے دل و دماغ کو ان چراغوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور فرامین سے ان کو یہ ہے کہ ان کے سینوں کو روشن کر دیں۔ اللہ پاک ان کے علم کو یہ ہے کہ ان کے اس علم کو نافع بنا دے، پھلدار قسم کا درخت ان کو بنا دے اور میٹھا چشمہ ان کو بنا دے، خلق خدا کو، اپنے بندوں کو ان کے علوم سے مستفید فرما دے۔ پروردگار امت کا مقتدی بنا دے، پیشوا بنا دے، مفسر بنا دے، محدث بنا دے، غوث بنا دے، کتب ابدال اور مفتی اور بہترین قسم کے قراء اور محدثین عارف باللہ ان کو بنا دے، اپنے ان کے اکابرین کے نقش قدم پر ان کو چلا دے، ادارے کے ہر طرح سے حفاظت فرما دے، امت مسلمہ کی مدد فرما دے، دستگیری فرما دے، اس امت کی پروردگار نصرت فرما دے، حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے، مسجد اقصی قبلہ اول کی بھی حفاظت فرما دے، افغانستان میں ریاست اسلامیہ کا جو ڈھانچہ قائم ہوا، پروردگار ہر طرح سے ان کی مدد فرما دے، دشمنوں کی مکاریوں سے، عیاریوں سے ان کی حفاظت فرما دے، مملکت اسلامیہ خداداد پاکستان کی حفاظت فرما دے، اندرونی بیرونی ہر قسم کی شرور اور آفات سے اس ملک کی حفاظت فرما دے، اس ادارے کی حفاظت فرما دے، جتنے بھی دینی ادارے، مراکز ایمانیہ، خانقاہیں، مدارس، دینی شعبے، مختلف تحریکیں جو دینی کام کر رہے ہیں، اللہ سب کی مدد فرما دے، سب کی خدمات جلیلہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما دے۔ اس مبارک مجلس کی برکت کی وجہ سے پروردگار اس نالائق مولوی منظور کی مغفرت کے بھی فیصلے فرما دے۔ جتنے تیرے بندے آپ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے، سب کی جھولیوں کو بھر دے، سب کی مشکلات سے، سب کے مشکلات اور حاجات سے تو واقف ہے، اللہ سب کے مشکلات کو اور حاجات کو خزانہ غیب سے حل فرما دے۔ میرے برادر مکرم، جو کہ آپ کو معلوم بھی ہے کہ مختلف جیل کاٹ کر کے انہوں نے کون سی چیز یہ ہے کہ کیا ہے، کون سا زہر ان کو انہوں نے کھلایا اور پلایا نہیں ہے، اس وجہ سے ان کی صحت کے لیے خصوصی دعا فرمائے، ان کی حفاظت کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ ان کی حفاظت فرما دے۔ ہمارا بہترین ایک سرمایہ ہے، بہترین ہمارا اثاثہ ہے، اللہ ان کی حفاظت فرما دے، اللہ ان کے نقش قدم پر، اکابرین کے نقش قدم پر ہم سب کو چلا دے، اللہ تعالی ہم سب کو اس قسم کے بہادر اور شجاع بنا دے۔ آپ اہل محلہ کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ آپ کی یہ ہے کہ آپ کی تعاون کی وجہ سے، آپ کے حوصلہ افزائی کی وجہ سے ادارہ قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ اہل محلہ جو میری مائیں اور بہنیں بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی جھولیوں کو بھی، اللہ تعالیٰ یہ ہے کہ ان کی جھولیوں کو بھی بخشش سے اور اپنے نعمتوں سے ہے کہ بھر دے، اور اپنے انعامات سے ہے کہ بھر دے۔ اللہ ان کے گھروں کو جنت کا گہوارہ بنا دے، ہر طرح سے اللہ سب کی حفاظت فرما دے، مملکت اسلامیہ خداداد پاکستان کی حفاظت فرما دے، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما دے۔ ملک کے اندر موجود ہے جو صورتحال تشویشناک، پریشان کن حالات ہیں، اللہ تعالیٰ ان پریشانیوں سے ہمیں نکالے۔ ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف جو نفرتیں، ان نفرتوں کو نکال کر کے پیار و محبت کی فضا قائم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کے دلوں کو ایک کر دے، نیک کر دے، ایک دوسرے کے احترام اور عزت کرنے والے بن جائیں۔ ہم سب کی طرف سے درودوں کا، سلاموں کا تحفہ پیارے محمد کو پہنچا دے، 1.25 لاکھ انبیاء کو پہنچا دے، صحابہ تابعین، تبع تابعین کی پاکیزہ ارواح کو ہم سے راضی کر دے، ہمیں ان کے نقش قدم پر چلا دے، رکھ لے تو اپنے مرضی کے مطابق چلا لے، دنیا کی عارضی زندگی پوری ہو جائے، خاتمہ ہمارا ایمان پر کر دے۔ اللہم اجعل خواتیم اعمالنا بالایمان۔ اساتذہ کے لیے، طلباء کے لیے، سب کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالیٰ سب کی دستگیری فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتہ۔